ابو جہل جب کسی موت ہوتا کہتا ہے آپ نے مسلمانوں کی خبر دے. چلو یہ تو ہو گیا. حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور حضرت بلال حضرت بلال امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے. یہ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا. خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈوں سے مارتا تھا اور چچراتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا کہ کانا پانی نہ دیتا تھا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا اور ان سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلی کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا. پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے. حضرت بلال اسی حالت میں بھی فرماتے احد احد. ایک روز یہی کارروائی جا رہی تھی. ابو بکر کا گزرا ہوا. انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم 35 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے چاندی کے بدلے خرید دیا. یہاں MCQs کو غور سے دیکھ لو. یہ اس کو لکھ لو کہ حضرت بلال کو آزاد کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے. ٹھیک ہے نا. اور ان سختیوں کا ان کو یہ صلاح ملا کہ جب آپ علیہ السلام معراج کی رات آسمان پر گئے تو آپ نے سنا کہ میں نے بلال کی جو ہے نا وہ جوتوں کی آواز اور چغار جو ہے نا وہ میں اپنے آگے سے وہ سن رہا ہوگا. اور جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو یہ صلاح دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو اپنے حضر اور اپنے سفر میں کیا کر دیا؟ مؤذن مقرر کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. حضرت عمار ابن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے. یہ بھی بڑی یعنی سابقون الاولون میں سے تھے. وہ بڑی سختیاں برداشت کی تھی. انہوں نے ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھری زمین پر جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے. ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کا گزرا ہوا. آپ علیہ السلام فرمایا آل یاسر صبر کرنا تمہارا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جنت ہے. آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے کیا ہو گئی؟ وہ وفات پا گئے تھے. ٹھیک ہے. اور سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، سمیہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی. تو سمیہ بھی جو ہے نا سب سے پہلے شہیدہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اسلام میں پہلے شہیدہ ہے. عورتوں میں پہلے شہیدہ کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ وہ جاری رہا. یا انہیں کئی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی اس کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا. ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے معاذ اللہ یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے تو ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے. حضرت عمار نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کہ جس پر کفر من کفر باللہ من بعد ایمان ہے جو ایمان لے آیا اس کے بعد اس نے اللہ پر کفر کیا الا من اکرہ مگر جس پر اکراہ کیا گیا زبردستی کیا گیا اور وہ مثال کو سختی کو برداشت نہ کر سکا وقلبہ مطمئن بالایمان تو اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ برائی کی بات نہیں ہے. یہ اپنی ایمان کے ساتھ سلامت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. حضرت فقیہ جس کا نام افلح تھا، حضرت فقیہ رضی اللہ تعالیٰ فقیہ یا فقیہ جو بھی ہے اس کا اصل نام افلح تھا. اس کو انڈر لائن کر دو. اگر آ جائے کہ فقیہ کا اصل نام کیا تھا تو وہ افلح تھا. یہ بنو عبد الدار کے غلام تھے. ان کے یہ مالکان ان کے پاؤں پر رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹ دیتے تھے. حضرت خباب بن الارت بھی بہت عظیم بڑی صحابی ہے. یہ خباب بن الارت وہ صحابی ہے جب سعید بن زید اور حضرت فاطمہ جو عمر فاروق کی جو بہن تھی ان کو جو قرآن پڑھا رہے تھے نا وہ یہی سبب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب عمر اندر داخل ہو گئے تو پڑھانے والے وہ یہ تھے جس کی وجہ سے وہ حضرت عمر جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں خباب بن الارت قبیل خزاع کے ایک اور انمار کے غلام تھے. اس کو انڈر لائن کر دو کہ خباب کس کے غلام تھے تو انمار کے غلام تھے. ٹھیک ہے. مشرکین نے طرح طرح کی سزائیں دے دیتے. ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مڑوڑ دیتے تھے اور انہیں کئی بار دیکھتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ کر وہ تاکہ وہ اٹھ نہ سکے. اتنی سختیاں ان کے اوپر وہ کی گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ زنیزہ ہے یا ایک عورت ہے نہدیہ یہ بھی ایک عورت ہے. ان کی صاحبزادی اور عبیس یہ سب لونڈیاں تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اس طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئے جن کے چند نمونے ذکر کی جا چکے ہیں. قبیلہ بنو عدی کے ایک خانوادے بنی کیا لکھا ہے موئل ہے کہ ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یعنی حضرت عمر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے خود تک جاتے تھے. کون؟ حضرت عمر خود تک جاتے تھے. اور اس کے بعد کہتے تھے کون؟ حضرت عمر خود کہتا تھا کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تک جانے کی وجہ سے چھوڑا کہ میں خود تک گیا ہوں اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا ورنہ میں آپ کو برابر جو ہے نا وہ مارتا رہا. آخر کار ابو بکر صدیق نے حضرت بلال
عامر بن فہرہ کی طرح ان لوڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا تھا. یہ ان کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. کس کی؟ وہ ابوبکر صدیق کی. اچھا جی. مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈالتے تھے اور بعض کو لوہے کی ذرہ پہن کر جلتے ہوئے پتھر پہ لٹا دیتے تھے. در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے. حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا مشرکین اس کی در پہ آج جو ہے نا وہ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. دار ارقم. اچھا جی. دار ارقم ان ستم رانیوں کے مقابلے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں قولاً عملاً دونوں طرح اسلام کے اعتبار سے روک رہے اور اس کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہو، کیونکہ آپ ان کے ساتھ کلم کلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ کی تزکیہ نفس اور تعلیم اور کتاب حکمت کے کام میں یقین رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا. بلکہ عملاً 4 نبوت میں بھی ہو چکا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. ایک بار کفار قریش کو لوگوں نے دیکھ لیا تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑنے پر اتر آئے. جواباً حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا. یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا. یہ زبردست MCQs ہے یہاں پر کہ اسلام میں سب سے پہلا خون جو ہے نا کسی کافر کا جس نے خون بہایا تھا وہ کون تھا؟ تو وہ سعد ابن ابی وقاص تھا. اس کو انڈر لائن کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. آواز آ رہی ہے؟ اس شخص کا نام نہیں شخص کا نام کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن ایک کافر تھا جو بھی تھا، لیکن کافروں کا خون بہانے والے میں سب سے پہلا کون شخص تھا؟ سعد ابن ابی وقاص تھا. اور اللہ کی راستے میں تلوار اٹھانے والا سب سے پہلا شخصیت وہ زبیر بن العوام تھے. اس کا قصہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں. نہیں وہ اس کا بیٹا تھا. عمر ابن سعد. وہ تو جب امام حسین کی طرف، وہ تو عمر ابن سعد تھے نا، وہ تو کربلا سے ریلیٹڈ ہے. جی. حمیت اسلام کی خاطر سب سے پہلی تلوار چلانے والے کا نام جو ہے نا وہ زبیر بن العوام ہے. اسلامی غیرت کی خاطر. ہاں یہ بھی ہے بالکل. ہاں اس کا یہ ہے. اور یہ جو آپ علیہ السلام نے جس کو کہا تھا نا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تیر چلاؤ احد کے، وہ کس کے لیے کہا تھا؟ وہ سعد ابن ابی وقاص کے لیے کہا تھا. ٹھیک ہے نا. نہیں کربلا میں تو یہ ہے کہ جو سعد ابن وقاص کا جو بیٹا تھا عمر ابن سعد تھا نا، عمر ابن سعد تھا، یعنی واقعہ کربلا میں حسین پر پہلا تیر چلانے والا جو شخص تھا نا وہ عمر ابن سعد تھا. اسی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. یہ واضح رہی ہے کہ اسی طرح